اب فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک طرح سے ڈیڈ لاک ہو گیا. نہیں، بڑا ضروری ہے یہ چیز چیک کرنا کہ ڈیڈ لاک نہ ہو، اور فیسیلیٹیٹر کو کم سے کم انٹرفیئر کرنا، یا کمپیوٹر کو. بعد میں ہم کمپیوٹر پہ بھی آئیں گے، ٹیکنالوجی پہ بھی آئیں گے. فیسیلیٹیٹر کہتا ہے کہ ہیو یو سین دا سن. اب وہ ایک اور سوال پوچھ دیتا ہے. بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ اس سوال کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا، اور اس کی بھی کچھ وجہ ہے. وہ ان کی کیوریوسٹی ایک دم سے بڑھا دیتا ہے. زمین سورج کے قریب آ رہی ہے لیکن لاہور میں سردی ہو رہی ہے. زمین سورج سے دور جا رہی ہے لیکن لاہور میں گرمی ہو رہی ہے. وہ جو پوری تھیری بنائی تھی وہ کولیپس کر گئی ہے. ان کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک ایجیٹیشن، ایک فرکشن پیدا ہو گئی. اس فرکشن کو وہ وہیں رہنے دیتا ہے. وہ تھاٹ پروسیس، وہ ان ایزینس، کمفرٹ زون سے باہر نکل آئے ہیں. وہ سوچنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اگرچہ اب وہ دوسرا سوال پوچھ رہا ہے، لیکن یہ سوال چونکہ اس کا جواب نہیں دیا گیا اور اسٹوڈنٹس ابھی تک اس کے بارے میں پریشان ہیں، ڈسگسٹڈ ہیں، اریٹیٹڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، وہ پروسیس ان کے دماغ میں کہیں اور چل رہا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ نے ایک اور سوال پوچھ دیا. اس نئے سوال کے سوال اور جواب کا وہ کنیکشن نکالنے کی کوشش کریں گے پرانے سوال سے کہ گرمیاں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں. اور وہ جو سب کانشیس میں ایک پروسیس چل رہا ہے ان کے دماغ میں، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کنیکٹ ہو جائے. ابھی ہم ڈائیورجنٹ تھنکنگ کر رہے ہیں. ہم بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں جن کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. سوال کیا ہے؟ ہیو یو سین دا سن سیٹنگ ان دا ایوننگ؟ یو کین سی اٹ ود یور بیئر آئیز. اس کا گرمی سردی سے کیا تعلق ہے ناظرین؟ بنتا ہے کوئی تعلق؟ بظاہر تو کوئی تعلق نہیں بنتا. لیکن یہ کنیکشن بنانا ہی تو اصل لرننگ ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہم یہ ایگزامپل کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں. فارمیٹیو اسسمنٹ، فارمیٹیو لرننگ، کنسٹرکشن آف لرننگ، کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری، انسٹنٹ فیڈ بیک. وہ پرانا پروسیس چل رہا ہے، نیا پروسیس ایک اور شروع ہو گیا دماغ کے اندر. ہیو یو سین دا سن سیٹنگ ان دا ایوننگ؟ یو کین سی اٹ ود یور بیئر آئیز. آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر وے پہ چلے جائیں یا کسی اونچی جگہ چلے جائیں، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی پوری گلائی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کی ننگی آنکھیں اگر گرد و غبار نہ بھی ہو پھر بھی آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. اسٹوڈنٹ ایج اس بات کو آگے بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے بٹ یو کین ناٹ سی دا سن وین اٹ از آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ آپ کے سر پہ ہوتا ہے جب آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سوال اہم ہے، جواب اہم نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ سی یہ کہتا ہے ڈز دا ڈسٹینس آف دا سن انکریزز وین اٹ از گوئنگ ڈاؤن؟ کہ اگر وہ بہت دور چلا گیا ہے تو اس کی روشنی ہمارے پاس کم پہنچے گی. پھر وہی بات آ گئی ڈسٹینس کی. جب وہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. جب اس کا ڈسٹینس کیا کم ہو جاتا ہے؟ پہلے ہم سوچ رہے تھے ناظرین کہ گرمیوں سردیوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ دور ہوتا ہے، اور جب سر پہ آ جاتا ہے تو ہمارے قریب آ جاتا ہے. دونوں جگہ ڈسٹینس ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. بڑے مزے کی بات ہے یہ. اچھا جی، پھر اسٹوڈنٹ ڈی وہی کہتا ہے کہ یار یہ تم اس کے اوپر لڑائی کر رہے ہو، دیکھ لو کہ کتنا قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے. چیک کر لو کہ دن کے وقت وہ کتنا دور ہوتا ہے.
جب سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کتنا دور ہوتا ہے؟ چیک کر لو. لیٹ اس چیک واٹ آر دا ایکچوئل ڈسٹینسز آف دا سن وین اٹ از آپ کے سر کے اوپر اور وین اٹ از سیٹنگ. ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ فٹافٹ اپنا انٹرنیٹ نکالتا ہے اور کہتا ہے ڈسٹینسز آر آلموسٹ دا سیم. اور اس کی وجہ یہ کہ زمین تو بہت چھوٹی ہے نا، جو ڈسٹینس ہے سورج کا زمین سے وہ بہت زیادہ ہے. تو زمین کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا کتنی سورج کی گرمائی یا کتنی سورج کی چمک آپ تک پہنچ رہی. اسٹوڈنٹ ایف یہ کہتا ہے دا ڈسٹینسز آر آلموسٹ دا سیم. اسٹوڈنٹ جی یہ کہتا ہے دی سمر اینڈ ونٹر آلسو ڈز ناٹ ہیپن ڈیو ٹو ڈسٹینس اینڈ دی illumination آف دا سن از آلسو does not vary because of the distance. There may be a common reason for both which we do not know. یہاں آ کے اب ان کے ذہن میں دو پروسیسز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. دونوں پروسیسز ڈسٹینس سے شروع ہوئے تھے کہ یہ ڈسٹینس کی وجہ سے ہے، اور وہ ڈسپروو ہو گئے کہ ڈسٹینس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے. اب ان کے مائنڈ ریسیپٹیو ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے کیا کرتا ہے فیسیلیٹیٹر. وہ کہتا ہے، وہ ایک اور سوال پوچھ دیتا ہے. اب دو پروسیسز دماغ میں چل رہے ہیں، جیسے کمپیوٹر میں پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ سامنے چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اب یہ دو پروسیسز اس کے دماغ میں، بچوں کے دماغ میں، وہ پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ایجیٹیٹڈ ہیں، اپسیٹ ہیں، کمفرٹ زون سے باہر نکل آئے ہیں. فیسیلیٹیٹر ایک اور سوال پوچھ دیتا ہے جس کا بظاہر پچھلے دو سوالوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تعلق ہو بھی سکتا ہے. یہی تو فیسیلیٹیٹر کا کمال ہے، اور یہی تو ان سوالوں کا کمال ہے. وہ کہتا ہے کہ وی یوز ملٹیپل ایکس رے پلیٹس ٹو سی دا سن. جب وہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے، وی ڈو اٹ موسٹلی جب ہم سورج گرہن دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور سورج آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو آپ ننگی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ برا اثر پڑے گا. تو آپ ملٹیپل ایکس رے پلیٹس کے ذریعے سے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو سورج کی شکل نظر آ جاتی ہے کہ اس کا کتنا سورج گرہن لگا ہے یا کتنا نہیں لگا، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. بٹ وین دا سن، اسٹوڈنٹ اے اس کو فوراً سے دیکھیں، یہ مزیدار بات دیکھیں، اس کو فوراً سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو، جو پروسیس اس کے دماغ میں چل رہا تھا نا. اس سوال کے جواب میں، یہ سوال تو تھا نہیں، یہ تو اس کا ایک کامنٹ تھا فیسیلیٹیٹر کا. کامنٹ، سمپل کامنٹ، شوشہ چھوڑ دیا اس نے. وہ کیا تھا؟ وی یوز ملٹیپل ایکس رے پلیٹس ٹو سی دا سن وین اٹ از آن دی، سر کے اوپر. وی ڈو اٹ موسٹلی وین دیر از اے سن ایکلپس. جیسے ہی اس نے یہ شوشہ چھوڑا، اسٹوڈنٹ اے نے اس کو، اس نئے پروسیس کو جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے سامنے، اس کو اس پروسیس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا. اور اس نے فوراً کہا، بٹ وین دا سن از سیٹنگ وی کین سی دا سن وداؤٹ ملٹیپل ایکس رے پلیٹس. اور اسٹوڈنٹ بی نے پھر اس کا مزید آگے بڑھایا اس کو. اٹ سیمز سم سارٹ آف ایکس رے پلیٹس کم ان دا وے when the sun is setting. Now they are making a connection between two things. Now learning has started. We are making connections. Students are making connections. ٹیچر نے ان کو جواب نہیں بتایا، ٹیچر نے صرف سوال بتائے اور ایک شوشہ چھوڑ دیا، بس. یہ رول ہونا چاہیے ایک فیسیلیٹیٹر کا. اسٹوڈنٹ سی نے کہا، دا سن از ناٹ ہاٹ، از ناٹ ایز ہاٹ وین اٹ از سیٹنگ بیکاز ایز یو سجیسٹڈ سم سارٹ آف ایکس رے پلیٹس ہمارے درمیان اور سورج کے درمیان آ جاتی ہیں. ایکچولی تو نہیں آتی، ایکس رے پلیٹس تو نہیں ہوتی نا. کچھ اس طرح کا لگتا ہے جیسے ایکس رے پلیٹس آ گئی ہیں، گرمائی بھی کم ہو جاتی ہے اس کی. آپ 7 بجے گرمیوں میں، جون کے مہینے میں سورج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں
آپ 1 بجے 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پسینے پسینے ہو جائیں گے آپ. روشنی بھی کم ہو جاتی ہے شام کے 7 بجے، گرمائی بھی کم ہو جاتی ہے شام سے. ڈسٹینس برابر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پریشانی ہے جو اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہی ہے، اور یہ پریشانی اسٹوڈنٹس کو اسے تنگ کرنا چاہیے. جب تک وہ تنگ نہیں ہوں گے، جب تک وہ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، جب تک وہ پریشان نہیں ہوں گے، ایجیٹیٹ نہیں ہوں گے. جواب تو ان کو 7ویں جماعت میں بتا دیا گیا تھا. فرسٹریٹ کسی نے نہیں کیا تھا، پریشان کسی نے نہیں کیا تھا. اسٹوڈنٹ ڈی کہتا ہے دا ونٹر میں بی آلسو لائک اے سیٹنگ سن. اب اس نے پہلا جو سوال تھا نا کہ گرمیاں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کو بھی ایکس رے پلیٹ سے لنک کرنے کی کوشش کر دی ہے. دس از امیزنگ. یہ کس طرح سے ہم، انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ ایونٹس کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھتا، وہ ان کے درمیان میں کنیکشن بنانے کی کوشش کرتا ہے. کالی بلی آج میری کار کے سامنے سے گزر گئی اور اللہ نہ کرے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں کہوں گا یہ کالی بلی کی وجہ سے ہوا ہے، اگرچہ یہ کنیکشن غلط ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں میری پوتی بہت پیاری ہے. کسی پارٹی میں کسی نے اس کو کہہ دیا کہ کتنی پیاری بچی ہے آپ کی پوتی، اور جب وہ گھر آئی تو اسے بخار ہو گیا. میں نے کہا نظر لگائی ہے نا یہ اس نے، اس کی نظر اتارو. یہاں وہ کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو غلط کنیکشنز ہیں. لیکن ہم کنیکشنز بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اس نے میری طرف مسکرا کے دیکھ لیا، ضرور کوئی بات ہے. ہم ہمیشہ کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے مجھے برتھ ڈے پہ ایک میسج بھیجا، اس نے مجھے برتھ ڈے پہ یاد رکھا. اس کا کچھ مطلب ہے. ہم ہمیشہ کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دی ونٹر میں آلسو بی لائک اے سیٹنگ سن وین سم سارٹ آف ایکس رے پلیٹس کم بٹوین اس. یہ ایکس رے پلیٹس نے تو سارے مسائل حل کر دیے، اگرچہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. کیسی عجیب بات ہے ناظرین. اسٹوڈنٹ ای اینڈ ڈیورنگ سمر دوز ایکس رے پلیٹس ڈسپیئر. اسٹوڈنٹ ای اور دن کے وقت جب سر پہ سورج آ جاتا ہے جب بھی وہ ایکس رے پلیٹس ڈسپیئر ہو جاتی ہیں. سمر میں بھی وہ ایکس رے پلیٹس ڈسپیئر ہو جاتی ہیں. دن کے 12 بجے 1 بجے گرمیوں میں بھی وہ ایکس رے پلیٹس ڈسپیئر ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ایف تنگ آ کر یہ پوچھتا ہے، پریشان ہو کے یہ پوچھتا ہے، دا کوشچن از کہ وہ ایکس رے پلیٹ آتی کہاں سے ہیں بھائی؟ ایکس رے پلیٹ شام کے وقت سورج ہمیں نظر آ جاتا ہے ننگی آنکھوں سے ایکس رے پلیٹ کی وجہ سے. شام کے وقت ہمیں گرمی کم لگتی ہے ایکس رے پلیٹ کی وجہ سے. 2 بجے گرمی زیادہ لگتی ہے ایکس رے پلیٹس کی وجہ سے. گرمیوں میں ہمیں گرمی لگتی ہے ایکس رے پلیٹس کی وجہ سے. سردیوں میں ہمیں سردی لگتی ہے ایکس رے پلیٹس کی نہ ہونے کی وجہ سے. وہ ایکس رے پلیٹس ہیں کدھر بھائی؟ اب یہ 3 اور 4 پروسیسز ایک ساتھ ہمارے دماغ میں چلنے شروع ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ناظرین، جواب امپورٹنٹ نہیں ہے، ایجیٹیشن امپورٹنٹ ہے. اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ کچھ کرنا چاہیں، ٹیچر کی فزیکل ٹیچر کو ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں باہر، یا وہ موجود بھی رہے لیکن بالکل بھی نکالا جا سکتا ہے اس کو، تو پھر ٹیکنالوجی یہ کام کیسے کرے گی، یہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، لیکن اگلے موڈیول میں.